ویلکم بیک۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہیں یا چاند سر کرنے کا مشن؟ 28 گھنٹے بعد بھی الیکشن کمیشن 235 یوسیز کے نتائج مکمل نہیں کر سکا۔ اب تک 205 یوسیز کے نتائج جاری کر دیے۔ حکمران جماعت پیپلز پارٹی 86 نشستوں کے ساتھ پہلی پوزیشن پر آ گئی۔ جماعت اسلامی کی 68 نشستوں سے دوسرے، پی ٹی آئی 37 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ تازہ پارٹی پوزیشن میں مسلم لیگ نون 7 سیٹیں لے کر چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ جے یو آئی 2، آزاد امیدوار 3، ٹی ایل پی 1 نشست جیت سکی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کراچی ڈویژن کے 30 یونین کاؤنسلز کے نتائج آنا باقی ہیں۔ الیکشن کمیشن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے سنجے سادوانی، ان سے پارٹی پوزیشنز کے حوالے سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا سنجے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے اپنے اب تک 205 یونین کمیٹیوں کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ ان نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 86 یوسیز جیت کر پہلے نمبر پر، جبکہ جماعت اسلامی 68 یوسیز جیت کر دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا برا حال ہے اور وہ صرف 37 یوسیز جیتے ہیں اور وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس طرح مسلم لیگ نون نے کراچی میں 7 نشستیں جیتی ہیں، 3 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جے یو آئی کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی کا 1 اور ایم کیو ایم حقیقی کا 1 جو ہے یو سی چیئرمین کامیاب ہوا ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت کراچی میئرشپ کے لیے سادہ اکثریت نہ لے سکی ہے۔ 235 مجموعی طور پر یونین کمیٹیز پر انتخابات ہو رہے تھے۔ سادہ اکثریت کے لیے جو 235 یونین کمیٹیوں میں سے بھی 118 کی درکار تھے، لیکن کوئی بھی جماعت اس وقت تک وہ ہنسا حاصل نہ کر سکی ہے۔ تو کراچی کا میئر لانے کے لیے چاہے وہ پیپلز پارٹی اپنا میئر لانے کی کوشش کرے یا پھر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کر اپنی میئر لانے کی کوشش کریں، تو اتحاد ہر صورت میں ضروری ہوگا۔ وہ اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ کرے یا پیپلز پارٹی، یعنی اتحادی میئر آئے گا کراچی کا سنجے؟ جی کیا کریں سنجے، یہ کہیے گا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی میئر کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے کراچی کے؟ دیکھیں، اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ واضح ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اکیلے سر اپنا میئر لانے میں نہ کامیاب ہوگی، نہ ان کا میئر آئے گا، نہ ڈپٹی میئر ہوگا یہ کہ ایک جماعت کا میئر ہوگا تو دوسری جماعت کا ڈپٹی میئر ہوگا۔ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو باقی 30 یونین کمیٹیز ہیں ان میں ان کی کوئی نتائج اچھے سامنے آ گئے تو پھر جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی ڈسٹریبیوشنز ہوگی، اور مخصوص نشستوں کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کے ایم سی کا ایوان ہے 246 یونین کمیٹیوں پر الیکٹڈ امیدوار کے ایم سی کے ایوان میں پہنچیں گے، جبکہ 81 خواتین جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر کے ایم سی کے ایوان کا حصہ ہوں گی۔ اس طرح 12 اقلیتی، 12 یوتھ اور 12 جو ہے لیبر کے جو امیدوار ہیں وہ کے ایم سی میں مخصوص نشستوں پر حصہ ہوں گے۔ 2 خواجہ سرا اور 2 جو ہیں معذور بھی کے ایم سی کے ایوان کا حصہ ہوں گے۔ کے ایم سی کے مجموعی طور پر جو ایوان ہے اس کی تقسیم کے لیے اس ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے 184 کا نمبر درکار ہوگا۔ 367 کا کے ایم سی کا ایوان ہے اور وہاں پر اور باقی جو 30 یوسیز ہیں سنجے سادوانی، اس کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کب تک ان کے نتائج آ جائیں گے؟ دیکھیں، مخصوص نشست کا جو تقسیم ہے وہ پہلے الیکشن تمام نشستوں پر مکمل ہوں گے، 235 یوسیز کے ریزلٹ آئیں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ اعلان کرے گی کہ اب پارٹی پوزیشن کے حساب سے نشستیں تقسیم کی جائیں گی۔ جیسے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت پوزیشن دیگر جماعتوں سے زیادہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ خواتین کی نشستیں ملیں گی، زیادہ اقلیتوں کی نشستیں ملیں گی، زیادہ یوتھ کی نشستیں ملیں گی، اور 28 گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن 235 یوسیز ہیں جن کے ابھی تک نتائج سامنے پراپر نہیں آ سکے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بہت ساری یوسیز جن میں 30 یوسیز ایسی ہیں جن کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں۔ سنجے سادوانی مجموعی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ۔ اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا 100 نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ۔ تحریک انصاف نے انتخابی نتائج مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم نے کہا کہ جماعت اسلامی کا میئر بننے سے روکا گیا تو احتجاج کریں گے، ایسا احتجاج کے پورے عمل پر سوالیہ نشان بن جائے گا۔ پارٹی کراچی میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ ہم کوئی 100 کے فگر کو ٹچ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا ہی پیچھے ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ باقی جتنی جماعتیں بشمول جماعت اسلامی سب سے بات کریں گے۔
जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों में कामयाब हो गई है। जमात इस्लामी के मेयर को आने से जबरदस्ती रोका गया। जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मजबूर न करे, ऐसा एहतजाज करे कि जिसमें ये पूरा प्रोसेस ही सवालिया निशान बन जाए। इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को। डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजिग्नेशन। काबिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के, बेईमान आदमी है। धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज से मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा कि हम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। हमारी सिंध में तंजीम कमजोर है, पीपी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। जेआईटी पर दबाव डाला जा रहा है। मुकम्मल सेहतयाब होने में मुझे मजीद 2 हफ्ते लगेंगे। नून लीग के एमएनए राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल करेंगे। ये भी कहा कि काफ लीग का मुस्तकबिल पीटीआई के साथ है। काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो जीतेगी। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई की वापसी को वेलकम कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि शुरू से कह रहे हैं कि असेंबली में वापस आए, आहिस्ता आहिस्ता इनको हर चीज पर नजरसानी करना होगी। वापसी के लिए असेंबली में दिए गए इस्तीफे वापस लेना होंगे। खान साहब जो असेंबली तोड़ रहे हैं उन्हीं पर इलेक्शन होंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पार्टी के पीटीआई में इंजमाम के मामले पर मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर से वजाहत मांगी गई है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। वजाहत आने तक परवेज इलाही की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल रहेगी। परवेज इलाही से कहा गया है कि 7 दिन में नोटिस का जवाब देकर वजाहत करें। मारूफ कानूनदान अब्दुल लतीफ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। पेशावर हाई कोर्ट बार के अहाते में लतीफ आफरीदी पर फायरिंग की गई। 79 साला सीनियर वकील को जख्मी हालत में लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाबर न हो सके। पुलिस का कहना है कि अब्दुल लतीफ आफरीदी को 6 गोलियां लगी। हमलावर अदनान समी आफरीदी को असलहे समेत मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर को बार में मौजूद पुलिस एहलकार पकड़कर बाहर लाया। मुलजिम गेट के रास्ते पिस्तौल अंदर लेकर आया, उसे चेक नहीं किया गया, जिस पर मेन गेट पर तैनात अमले को मुअत्तल करके क्वार्टर गार्ड कर दिया गया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार के बेटे दानिश आफरीदी एडवोकेट का कहना है कि हमलावर के साथ हमारी खानदानी दुश्मनी चली आ रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया, अदालत से इंसाफ की तवक्को है। अपनी केसों की पैरवी के लिए निकले तो हाई कोर्ट पहुंच के उधर जो कातिल पकड़ा गया है ये आया था, इनके साथ हमारी खानदानी दुश्मनी चली आ रही है, हमने FIR कर दिया है। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाक फजाइया के 2 एयर वाइस मार्शल अब्दुल मुईद खान और गुलाम अब्बास घुमन को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सितारा इम्तियाज एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान ने दिसंबर 1989 में PAF GDP में कमीशन हासिल किया। अमेरिका के एयर वॉर कॉलेज से डिग्री हासिल की। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एयर मार्शल गुलाम अब्बास घुमन ने जून 1990 में PAF GDP में कमीशन हासिल किया। शानदार करियर में फाइटर स्क्वाड्रन, फ्लाइंग विंग और एक ऑपरेशनल एयरबेस की कमांड की। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जर्मन से जनरल स्टाफ कोर्स और अमेरिका से एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कोर्स मुकम्मल किया। सितारा इम्तियाज तमगा बसालत भी हासिल कर चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डायरेक्टर्स ने सहाफी शाहिद असलम की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी है। एक बयान में एमएन ने कहा कि बोल न्यूज से वाबस्ता शाहिद असलम को बगैर नोटिस गिरफ्तार किया गया। उन पर सहाफी जराए बताने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद FIA ने रविश नहीं बदली। साइबर क्राइम की आड़ में तवातुर से सहाफियों की जबानबंदी और मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला जारी है।
ایمن نے کہا کہ حکومت جعلی مقدمات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرے۔ کیبل مینوفیکچررز کو خام مٹیریل درآمد کرنے کے لیے LCs کھولنے کی اجازت دی جائے۔ آل پاکستان کیبل اینڈ کنڈکٹر مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا گورنر اسٹیٹ بینک کے نام مراسلہ۔ ایسوسی ایشن نے مراسلے میں کہا کہ اسٹیٹ بینک فوری LCs کھولنے کے لیے کمرشل بینکس کو ہدایت جاری کرے۔ اب تک کے تمام زیر التوا ڈاکیومنٹس فوری ریلیز کیے جائیں۔ مستقبل میں LCs سے متعلق تمام رکاوٹیں دور کی جائیں تاکہ انڈسٹری کے لیے خام مٹیریل کی درآمد جاری رکھی جا سکے۔ خام مال کی کمی سے مسائل درپیش ہیں۔ نیشنل گرڈ سمیت اہم تنصیبات، صنعتی اور رہائشی عمارتوں کی تعمیر کیبل انڈسٹری کے بغیر ناممکن ہے۔ حکومت کی سولر انرجی پر منتقلی کی پالیسی کی تکمیل کے لیے بھی کیبل انڈسٹری کی ترقی ناگزیر ہے۔ کیبل انڈسٹری بڑے پیمانے پر روزگار کی فراہمی اور زر مبادلہ بچانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس لیے EPD سرکولر میں تبدیلی لائی جائے اور را مٹیریل کی درآمدگی کے لیے LCs کھولنے کی اجازت دی جائے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلاول بھوکا، مریم پیاسی، 186۔ فواد چودھری نے گوجرا جلسے میں نعرہ لگا دیا، کہا اسمبلی میں 5 کروڑ ریوڑیوں کی طرح تقسیم کیے گئے۔ اسد عمر نے کہا کہ خان میدان میں آ گیا، نواز شریف شیر بنو، واپس آؤ، مقابلہ کرو۔ اس اسمبلی میں کیا کیا آفرز نہیں کی گئی، 5 کروڑ اس طرح بانٹے گئے جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں، دھمکیاں دی گئی۔ بلاول بھوکا، مریم پیاسی، 186 جب پورا ہوا ہے اس بعد تسی چیخاں تے ہن تک سن رہے ہو۔ عمران خان ایک جہاد کر رہا ہے، گولی کھا کے بھی کھڑا ہے۔ خان میدان چاہیے، شیر بنو، پاکستان آؤ، خان کا مقابلہ کرو، تمہیں لگ بتا جائے گا۔ سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا، گھمنڈ تھا، تحریک انصاف کی صفوں میں دراڑیں پیدا کرنے میں وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں، نئی تاریخ رقم ہونی تھی۔ دورہ آسٹریلیا پر قومی ویمنز ٹیم کا مایوس کن آغاز۔ کینگروز نے پہلے ون ڈے میں شاہینوں کو 8 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ برسبن میں میزبان ٹیم نے 158 رنز کا ہدف آسانی سے 67 میں گیند پر پورا کیا۔ ایچفیلڈ اور میک لیننگ نے نصف سینچریز بنائی۔ بارش سے متاثرہ میچ 40 اوورز تک محدود کیا گیا تھا۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے کھیل کر مقررہ اوورز میں 8 وکٹ پر 160 رنز جوڑے۔ ندا ڈار 59 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ سعودی عرب میں فیشن اور گلیمر کی رنگینیاں۔ ریاض فیشن ویک میں معروف ڈیزائنرز نے لیٹسٹ کلیکشن پیش کر دیا۔ ماڈلز کی دیدہ زیب ملبوسات میں ریمپ پر کیٹ واک، سونے سے تیار دلکش نقاب اور نئے انداز کے پیراہن شائقین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔